बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम आबाद और सराज़य मौलाना वज़ीर कतुन को ज़द इस्लाम आबाद पर यवनी जी मार्केट के मौजूद यमा नन बद बजट पर हवाला सरा दे खल को सरा खबर कहू जो कुम मौजूदा बजट हुकूमत पेश कर दे पर दे हकड़ा खलक स नज़र रही और देने अलावा जो कुम मौजूदा बजट थे दे हुकूमत दावा दा च दुई आवाम दोस्त बजट पेश कर दे आया दुई आवाम दोस्त बजट पेश कर दे और काना और देने अलावा जो कुम महंगाई दा वरस पर वरस ज्यादतीगी د ولس چې کوم موجوده حکومت ته او وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ته د ولس پیغام څه دی چې د مهنګای خلاف ته څه اقدامات وکړي په دې مختلفو سیزونو بعد دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں جی راجہ زاہد F6 میں. راجہ زاہد کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو بجٹ کے حوالے سے میں بتاؤں سر جو 15% سرکاری جو ملازمین ہیں اس سب کے لیے اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے. ایز فار ایز جو پینشنر حضرات ہیں ان کے لیے بھی جو انکریز کیا گیا وہ اپریشیٹیبل ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ یہ تو سرکاری ملازمین کے لیے ہے. وہ لوگ جو دیہڑی دار طبقہ جو مزدور طبقہ یا وہ لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں ان کی اس طریقے سے انکریز نہیں ہوتی. جبکہ فار ایگزامپل جیسے فیول پرائسز کا انکریز ہونا لاسٹ کچھ منتھ سے وہ چاہے لاسٹ گورنمنٹ ہو یا کرنٹ گورنمنٹ ہو اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس میں چلیں جو گورنمنٹ طبقہ تھا ان کو تو 15% پے انکریز سے کوئی ریلیف مل گیا ہے. لیکن جو گورنمنٹ ریلیف پہ بھی کم کرنے کا غور کیا جا رہا ہے مطلب یہ بھی پھر کویسچن ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آلریڈی جو متوسط طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پس رہا ہے. تھوڑا سا چونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آلریڈی پی ایم ایل این کے پاس ایکسپیرینسز بھی ہیں گورنمنٹ کو رن کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ایکسپرٹ ٹیمز بھی ہیں. تو ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے کہ جو کم از کم جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ مطلب پس کے رہ گئی ہے. ان کے لیے مطلب ایون آپ اگر شام کو کتنا یہاں پہ ایک گہما گہمی ہوتی تھی تو فیول پرائسز کی وجہ سے لوگوں نے باہر نکلنا مطلب ریسٹرکٹ کر دیا ہے. اور جو لاسٹ انکریز ہوا لاسٹ نائٹ کو اس کی وجہ سے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ ایسے انیشیٹو لیں گے کہ جو آنے والے وقت میں جو پبلک ہے اوبویسلی جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایسے انیشیٹو لے گی اور ایسی مشاورت کرے گی اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور جو قسم پسری کے حالات چل رہے ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ موجودہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے عوام دوست بجٹ ہے. آیا عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں؟ اس کے لیے میں آلریڈی گزارش کر چکا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تو آپ نے وہ چیز کر دی ہے. لیکن پورے پاکستان میں وہ تمام لوگ نہیں ہیں کہ جو سرکار سے منسلک ہوں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریز ہو چکی ہے. آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے. تو اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ ایک سائڈ سے آپ نے وہ چیز اب کی ہے میرے خیال سے اقدام ایسا کرنا چاہیے کیونکہ جو ادر دین جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنے سرکاری ملازمین کا ہے. تو ان کے لیے بھی اقدامات اٹھانا یہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہے. جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اب بھی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز مہنگا ہو رہا ہے. تو موجودہ حکومت کو اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے مہنگائی کے حوالے سے اور خاص کر ایک غریب طبقے کے لیے؟ اس کے لیے آلریڈی میں گزارش کر چکا ہوں سر کہ لائک اس میں مین امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے اگر پبلک سیکٹر کی بات کی جائے تو اس میں ایسے انیشیٹیوز لیے جائیں کہ جو ایسا ہائی طبقہ جو لگژریس لائف گزار رہا ہے ان کے اوپر ٹیکسیشن کو مزید کیا جائے. پراپر وہ ٹیکس پے کریں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو اگر آپ دیکھو تو وہ جو ڈیولپڈ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں یا وہ فلاحی ریاستیں اس وجہ سے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ ٹیکس مطلب پے کرتا ہے. یہاں پہ تو مطلب ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ آیا کون سا بندہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اس سے ٹیکس جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے.
تو ایک طرف تو گورنمنٹ، دوسرا جو پبلک ہے اٹ سیلف اس کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جس دین سے ہمارا تعلق ہے، رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو اسے فرما دیا کیجئے کہ وہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ صرف اسی آیت مبارکہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غربت پاکستان میں رہ سکتی ہے۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر خالد حسین ہے، میں F11 میں رہتا ہوں، F11 سیکٹر علی مارکیٹ میں۔ کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ موجودہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھو یہ نا شہباز شریف نا موسٹ سینئر اور موسٹ پرائم منسٹر ہے نا، اس نے 30 سال حکومت کی ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن اس کو نا معاشی پلان نہ بنانا چاہیے۔ اتنی مہنگائی ہوگی، 270 کا نا وہ ہو گیا ہے، 250 کا نا پیٹرول ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیٹرول ایک انسان کے ساتھ میں جو آکسیجن ہوتی ہے نا اس طرح ہی ہے، اور 50-60 روپیہ اسٹاف ہوگا، 70 ہوگا، 80 ہوگا، 100 روپیہ کرایہ ہو جائے گا۔ اب ان کے سے جو مڈل کلاس کا 22,000 سے 40 تک جو ہوگا تو پھر کیا کرے گا وہ بندہ اسلام آباد میں؟ ٹھیک ہے، کرایہ دے، کھانا دے، میڈیکل کا، ہیلتھ کا، اس کے بعد میں نا بیمہ بڑی، یہ نا بہت مشکل ہے انسان سے نا وہ ہینڈل کر لینا۔ اسپیشل جو نا وہ یہ اپنا جو نا وہ یہ جو وزارت خزانہ ہے نا، ان کو پالیسی اختیار کرنی چاہیے یار، کوئی پلان بنائے، پالیسی بنائے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جیسے عمران خان کہتا تھا نا کہ یہ ایسے یہ مہنگا، یہ مہنگا، یہ مہنگا، لیکن اس نے آخر میں پالیسی بنا دی کہ IMF کے ساتھ نا نہیں، ہم نے نا جیسے رشیا سے، روس سے لے رہے، تو وہ صحیح ہے نا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سینئر پرسن ہے، شہباز شریف وغیرہ والے۔ یہ بندہ کہا دے کہ فلاں کو کام نہیں آتا، فلاں کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، اس کو نہیں آتا، اس کو نہیں آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شہباز شریف سے ہمیں یہی امید ہے کہ نا اس مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ تھینک یو ہوگی آپ کی۔ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں موجودہ جو بجٹ ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، بس اس کا یہ مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نا پھر اس کے بعد الیکشن بھی آ جائیں گی، صحیح ہے نا، الیکشن میں بیسیکلی سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ تو انہوں نے 1 سال کا انہوں نے لیا ہوا ہے نا۔ جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح مختلف چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو موجودہ حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یار پالیسی کرے، وہ تو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ سینئر، ملک کو بہت بحران سے نکال سکتا ہوں، وہ خود آتا ہے۔ جب PTM میں آتا تھا نا وہی اعلان کرتا تھا کہ ہمارے پاس میں معاشی پلان ہے، سب کچھ ہے، یہ ہے شاہد خاقان عباسی، مریم نواز، اور اس کے بعد میں نے یہ اپنا وزارت خزانہ ہے، یہ سب لوگ نا بیٹھ کے نا پالیسی بنائے تو پاکستانی عوام کو بولنا یہ سب مصیبت سے نہ بچا سکتے ہیں۔ جیسے سری لنکا میں ابھی نا دیوان ہو گیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا خود بھی کتنی مہنگائی ہے، اس طرح پاکستان میں نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام محمد عامر ہے، میں اسلام آباد بارکوں میں رہتا ہوں۔ عامر، کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے یہ غیر مطمئن ہے، اس سے عوام خوش نہیں ہے۔ جیسے ابھی پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، اور مہنگائی اس سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آئل کی پرائسز دیکھ لیں، باقی جو بچوں کے دودھ وغیرہ ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ اس سے بڑھ رہی ہیں۔ اگر حکومت سنبھال نہیں سکتی تھی تو اس سے پہلے والی حکومت کو ہی دے دیتے، اس کو کیوں نہیں دیا؟ آپ کہہ رہے تھے جی ہم آئیں گے تو پیٹرول 70 پہ کر دیں گے، آئل ہو جو ہے نا وہ آدھے پہ آ جائے گا، تو آپ نہیں سنبھال سکتے تھے تو آپ آئے کیوں؟ عوام کا 550 سے اوپر چلا گیا۔ ہاں، آئل دیکھیں وہ 550 سے اوپر چلا گیا۔ تو جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا چیزوں کو نیچے لے کے آئیں گے، لیکن وہ دن بدن اور اوپر جا رہی ہیں، اور پیٹرول پرائسز دیکھ لیں، تو عوام کا تو یہی مطالبہ ہے نا کہ جی مہنگائی کم ہونی چاہیے، بلکہ وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس سے تو PTI کو آپ پہلے ہی دے دیتے، تو وہ بھی تو مہنگائی کر رہی تھی، آپ بھی مہنگائی کر رہے ہیں۔ کافی انہوں نے کی ہے، دھرنے بھی دیے، اور بار بار پریس کانفرنسوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ PTI میں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ بالکل، آپ نے اتنے لانگ مارچ کیے، اتنا خرچہ کیا، اتنی عوام کو اکٹھا کیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے آپ سے، اس کا صرف مقصد بتا دیں کہ آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا نا کہ آپ نے اتنا بڑا عوام کو اکٹھا کیا، لانگ مارچز ہوئے، مہنگائی کے اوپر ہوئے، لیکن مہنگائی تو اپنی جگہ پہ وہ بڑھنا اور اوپر جا رہی ہے، نیچے تو ہمیں آتی نظر نہیں آ رہی۔ کیا کہیں گے؟ حکومت کا دعویٰ ہے کہ موجودہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے عوام دوست بجٹ ہے، کیا واقعی عوام دوست بجٹ ہے؟ نہیں سر، مجھے تو کہیں سے یہ عوام دوست نہیں لگتا۔ حکومت دوست ہوگا کیونکہ انہوں نے جو ہے نا یہ بجٹ پیش کیا ہے، تو آپ دیکھیں نا عوام کیا چاہتی ہے، عوام صرف ایک ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ مہنگائی نہ ہو تاکہ عوام کو سکون ملے۔ تو دیکھیں اگر مہنگائی نہیں ہوگی تو عوام کو وہی حکومت چاہیے نا، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ دوسری حکومت ہو، جہاں ملک ترقی کرے گا ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔
اب یہاں پہ انہوں نے کہا جی مہنگائی، پھر وہی مہنگائی پہ ہی بات آ جاتی ہے. تو آپ مہنگائی کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان نے بھی کیا تھا، آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ بھی کریں. اور اب الزام ان پہ لگا رہے ہیں جی انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو ہمیں پرائسز بڑھانی پڑی. آپ معاہدہ کینسل کر بھی سکتے تھے، کیوں کینسل نہیں ہوا؟ کیا کہیں گے مہنگائی جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور غریب طبقہ جو ہے اس میں پس رہا ہے، تو موجودہ حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے لیے کیا پیغام ہے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ شہباز شریف صاحب سے تو ہماری اتنا ہی التجا ہے کہ اس مہنگائی کو سب سے پہلے کم کیا جائے. اور پیٹرول کی جو پرائسز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ابھی ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں پہلے 84 روپے انہوں نے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. ہو گیا. آپ تو کہہ رہے تھے نا کم ہو جائے گا، تو اس کو کم کر کے دکھائیں نا، تاکہ کل کو آپ عوام کے پاس جائیں جی مجھے ووٹ دیں، تو عوام کہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ مہنگائی لے کے آئے، آپ نے جو ہے نا آئی ایم ایف سے معاہدے کیے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم بہت 150 پہ اس وقت لیٹر تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آ گئے حکومت میں تو ہم 100 سے نیچے بھی لے کے آئیں گے، 120 100 اس طرح نیچے لے کے آئیں گے. تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا نا. 120 سے نیچے ابھی ہوتا یا 130 بھی ہوتا تو ہم کہتے جی بہت اچھی حکومت آ گئی ماشاءاللہ. انہوں نے جو ہے نا لانگ مارچز بھی کیے، اس کے بعد ابھی حکومت میں بھی آ گئے. 11-12 پارٹیاں ہیں، آپ ساری پارٹیز مل کے بھی اس کو پیٹرول کو نیچے نہیں کر پا رہے یار. تو چھوڑ دیں، پھر حکومت چھوڑ دیں. تو عوام صرف آپ سے یہی چاہتی ہے کہ اس مہنگائی کو نیچے کیا جائے. پیغام یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ غریب جو ہے، جو بیچارہ اپنی دن کی 2 روٹی کماتا ہے، وہ سکون سے اپنی روٹی کھا سکے. آپ دیکھیں نا دیہڑی کتنی ہے اس کی، 1000-1500 روپے دیہڑی ہوئی. اگر وہ 500-600 کا پیٹرول ڈال کے وہ سفر کرے گا، اپنی مزدوری پہ جائے گا، تو گھر کیا لے کے جائے گا یار؟ ایک دن میں تو 500-600 کی تو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی. آپ اس کو کیا گورنمنٹ کیا دے گی؟ غریب مزدور کو دیہڑی تو پہلے ملتی بھی نہیں ہے، اور کئی دن وہ ویسے بیٹھا رہتا ہے، پھر ایک دن اس کی مزدوری کہیں سے مزدوری مل جاتی ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر اس کو ایک دن دیہڑی نہیں ملتی تو وہ کیا کھائے گا؟ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اب ہر بندہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے جی رہا ہوتا ہے. شام کو جب گھر جائے گا بچوں کے لیے کھانے کے لیے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پیٹرول ڈال کے ہی سارا چلا جائے، تو وہ بچوں کو کیا کھلائے گا؟ ان کو کیا کس طرح سے فیس کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور اکانومی آپ دن بہ دن نیچے، ہمیں تو ڈر ہے کہ یہ سری لنکا والا حال نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. اللہ نہ کرے ہو جائیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے. آپ سے اگر نہیں سنبھل رہا نا، آپ چھوڑ دیں حکومت، لیکن اس ملک کا خیال کریں، اس کو سری لنکا والے حال کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ اس میں جو ہے نا کوئی ترقی لانے کی کوشش کریں، کوئی انڈسٹریز لگائیں، کوئی معیشت کا جو ہے نا اس کی طرف رجحان بہتری کے لیے سوچیں. آپ 11 پارٹیز ہیں یار، کوئی تو قابل ہوگا آپ کے پاس جو اس ملک کو اٹھا سکے. آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان نے خراب کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں انہوں نے خراب کر دیا. آپ تو کچھ اس کو اوپر لے کے جائیں، یا آپ کا بھی معاہدہ ہوا تھا، ڈالرز مل گئے اور بس چلیں جی. لیکن اب تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جس طرح 2-2.5 مہینے ہو گئے. نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مجھے یقین ہے کہ آگے بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. بلکہ افواہیں تو یہ ہیں کہ یہ پیٹرول 270 سے اوپر چلا جائے، 300 سے اوپر جائے گا. تو آپ خود سوچیں یار، 300 کا اگر 1 لیٹر پیٹرول ہوگا تو کیسے گزارا ہوگا؟ ستاسو نام په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږي؟ نام مې منیب الرحمن دی او پاتې کېږم په اسلام آباد کې بارکو کې، او بیسیکلي تعلق مې لور دیر سره دی. برهمن څه نظر لرئ تاسو په بجټ باندې چې کوم موجوده بجټ حکومت پیش کړی دی، ستاسو نظر څه دی؟ زمونږ نظر خو اصل کې دا دی بجټ چې کم پیش شوی دا خو همدوس بجټ و، ځکه چې مهنګایي چې کومه ده په ملک کې تاسو ته پته ټول ته پته چې مهنګایي سیوا ده. مهنګایي بلکې پیټرول بېګا ګران شو 25 روپۍ. د هغې اصل وجه دا ده چې زمونږ کم تیر ګورنمنټ چې و حکامران، هغوی چې کمې فیصلې کړلې، کمې ایم ایف سره معاهدې کړلې، آیا په هغې باندې کنټرول کول دی حکومت له اوس پکار دي که نه دي؟ بالکل پکار دي. دا حکومت شهباز شریف دی په دې کنټرول ښه نظرثاني دي وکړي. کم دغې چې کړلي عوامو سره کمې معاهدې شوي، کمې دغه شوي چې یاره تاسو ته مهنګایي به راولو، دا به وکړو، هغه به وکړو. نو په هغې حواله سره زمونږ د اختیار ده چې بجټ خو نور ماشاءالله همدوس بجټ و، خو مهنګایي چې ده دا د حکومت نه ډېره ګرانه ده وسوته، ځکه چې آی ایم ایف سره کمې معاهدې شوي دي، په هغې باندې اوس دوی له نظرثاني کول پکار دي. شکرا. څه نظر لرئ چې کومه عوام دوست بجټ تاسو هم خبره وکړه؟ زما دوم سوال د ستاسو نه دا و چې آیا چې کوم حکومت دا موجوده بجټ پیش کړی دی نو دوی هم دعوه کوي چې دا عوام دوست بجټ دی، په کوم بنیاد باندې تاسو وایئ چې دا عوام دوست بجټ دی؟ او همدوس بجټ په دې دی چې مونږ په دې کې
ډېر صوبو لم پکې دغه ورکړلی 4100% چې کوم بجټ پیش شوی هر صوبې له خپل اختیار ورکړی آیا پنجاب چې زموږ سرکاري ګورنمنټ نوکران چې کوم دي هغوی ته 30% اضافه ورکړي زموږ صوبایي کوم کې پی کې ګورنمنټ چې دی هغوی 15% اضافه ورکړه الان کې صوبو ته په بجټ کې یو شانتي کې یو شانتي کې پیسه یو شانتي کې بجټ میلاو شوی دی دغه وجه ده نو چې کومه مهنګایي ده ورځ په ورځ زیاتېږي ورځ په ورځ د مختلفو څیزونو چې کوم قیمتونه دي هغه په بره روان دي غریب ولس د مهنګایي د وجه نه زیات متاثره کیږي نو تاسو موجوده حکومت ته اور خاص کر میاں محمد شهباز شریف چې کوم وزیر اعظم دی ورته پیغام سره لري د مهنګایي په هکله بالکل ورته زموږ دا پیغام دی شهباز شریف صاحب ته چې داري په خپلو فیصلو باندې نظرثاني وکړي عوام له د ریلیف ورکړي په هر شیز دي په هر شیز کم مهنګایي چې روانه ده په هغې سبسیډي ډي ورکړي عوام دپاره ځکه چې دا به زموږ دپاره ښه ثابت شي ستاسو نام څه دی اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد سدیس دی او زه د دیرلور کې پی کې یم او پاتې کېږم جی په اسلام آباد بارکو کې سدیس څه نظر لرئ تاسو په بجټ باندې چې کوم موجوده بجټ حکومت پیش کړی دی څه نظر هم دی زه خو به دا ووایم سر جی چې دا ډېر ناقص بجټ دی د عوام دپاره خاص کر د غریب طبقې دپاره وجه دا ده چې موږ نه شو افورډ کولی موږ په خپله د غریب طبقې نه لکه تعلق هم دی نو ډیره ګرانه ده ولې چې پټرول تاسو که سوچ وکړئ که نه 234 خوا شا 36 دی کې چلیږي نو دا د غریب دپاره اخیستل ډیره ګرانه ده او که مالدار طرف ته سوچ وکړي نو د هغه دپاره دا بجټ هېڅ فرق نه کوي وجه دا ده چې په یو څو میاشتو کې دننه 4 روپۍ ګران شو. بالکل جی او ډیره ګران که که نه په دا دومره وخت هم نه راشو تقریبا دا یوه نیمه میاشت وشو چې دومره زیات دیو پټرول ګران کړه نو دا نو په کار د هر یو سیز قیمت په بره روان دی. هر یو واقع دا خبره ده چې لکه پټرول ګرانېږي نو نوره مهنګایي به ملک راځي د هغه څه به ډالر خیږي چې ډالر خیږي تاسو ته پته لري چې بیا به مهنګایي نور هم راځي هر شی به ګرانېږي د حکومت دعوه ده چې کوم موجوده بجټ حکومت پیش کړی دی دوی وایي چې دا عوام دوست بجټ دی آیا تاسو ته داسې لګي چې عوام دوست بجټ دی دا خو نه شو ویلی بیخي دا خو نه دی ولې چې تاسو سوچ وکړئ که نه عوام دوست بجټ دی ته وایي چې پټرول به 234 سي دا تاسو سوچ وکړئ وړه په دې دغه ریټي لکه تاسو چې دا کم وس دا ریټونو دا دغه دي نو دا خو نه شو دی کې خو هېڅ ریلیف او غریب عوام ته میلاو نه شو مهنګایي چې کومه ده ورځ په ورځ زیاتېږي د مختلفو سیزونو قیمتونه ورځ په ورځ په بره روان دي نو چې کومه مهنګایي ده خاص کر د دې نه غریب ولس متاثره کیږي هغوی ته زیات تکلیف دی نو چې کوم موجوده حکومت دی وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف دی هغوی ته د مهنګایي په هکله پیغام څه لرئ نو موږ به دا دوی ته اول دا ووایو چې تاسو ډېر زیاتی وکړو چې د پی ایم نه تاسو عمران خان چې کوم سابقه زموږ وزیر اعظم و د هغه نه تاسو حکومت واخیستو هغه اوس پته نه لګي چې په کم ترو باندې تاسو واخیستو اندروني سازش و بیروني هغه خو هر سړي ته پته ده که نه خو دا یې ښه ونه کړه که هغه ته دا هر څه پرېښي وی نو هغه به دومره و چې کنټرول به یې راوستی وی هغه مهنګایي دا ده چې ورال ده یوازې پاکستان کې نه ده خو د دې ځان یو طریقه کار دی د دې د کنټرول کولو د دې د ملک ته چلولو ځان یو طریقه نو پی ایم ډېر د زموږ چې اوس کم دی شهباز شریف ډېر په غلط ځای کې راغی ډېر په غلطه دغه طریقې سره راغلی دی نو دا یې ښه نه دي کړي عمران خان دا ده چې هغه که هر څنګه و خو ملک یې روان کړی و لکه چلوو یې غریب عوام هم خوشحاله ساتلی دی او دا کم چې مالدار دی دا هم خوشحاله ساتلی دی نو دا خو هسې هم راغلی دی اوس خو هسې هم وزیر اعظم دی میاں محمد شهباز شریف پیغام هم څه دی ورته د مهنګایي په هکله د غریب ولس دپاره د څه اقدامات وکړي نو داسې ده چې لکه زمونږ وزیر اعظم چې کوم و عمران خان هغه به منتلی 12000 روپۍ غریب طبقې له ورکولې نو دا یو ډېر ښایسته سټیپ و اوس دوی شهباز شریف چې کوم دی نو 2000 روپۍ دوی اعلان کړی دی نو تاسو سوچ وکړئ که نه چېرته 12000 چېرته 2000 نو دا ډېره غلطه ده کم از کم چې هغه 12 نو دوی له پکار و چې سهولت یې کلی 20 ته رسولی ولې چې مهنګایي ده نو په کار چې ته په خپل عوامو دغه وکړې دا شفقت وکړې دا نه ده چې ته 2000 ته د 12 نه یکدم 2000 ته د شی راکوز کړو دا خو ښه خبره نه ده دا خو تا ښه مسله مشکلات عوامو ته پیدا کړه نو زه دا وایم چې دا 2000 کم د چې ویل دي که نه سر جي نو دا دې لږې بړاو کړي لږ دا قیمت دې وخیږي د عوامو دپاره او کم از کم دا 12 دی اول کې که دغه نه نو بیا خو دې دا د مختلفو سیزونو قیمتونه دي په هغه کې د هم کمی راولي بالکل جی او دغه خبره ده هر قیمت چې کم دی بس د عوام د دې غریب دپاره دي چې کم دی خاص پیکیجز دا د وخی شودي کی او په دې چې کم دی عمل پې راشي آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتی ہے میرا نام سیدہ ردائے بطول ہے میں ایڈوکیٹ ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہیں پہ پریکٹس کر رہی ہوں کافی عرصے سے
کیا کہیں گی آپ موجودہ جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے بجٹ کے حوالے سے کیا رائے ہے کیا کہیں گے آپ؟ بجٹ کے حوالے سے تو یہ رائے ہے کہ رات کو ہمیں پتہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں رات کو پھر بڑھ گئی ہیں اور بہت ہی الارمنگ کنڈیشن ہے یہ خصوصاً اس طبقے کے لیے جو یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ اس ایکسٹریم لیول تک جو ہے وہ مہنگائی چلی جائے گی. تو ہمارے پولیٹیشینس کو چاہیے کہ کچھ جن کے لیے جن کی سلیکشن سے آئے ہیں کم سے کم ان کا تو دھیان رکھیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی اگر ہم ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو ٹیکس پے کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جو باقی اگر آپ ممالک میں دیکھیں انٹرنیشنلی تو اگر وہ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی جو ٹیکس پے کرنے والا بھی طبقہ ہے وہ بھی اس بجٹ سے میرا خیال سے خوش نہیں ہے. ان کو بھی ریلیف نہیں مل رہا جو ٹیکس پے نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے نہ گورنمنٹ سیکٹر کو نہ پرائیویٹ سیکٹر کو. تو میرے خیال سے تو عوام اس بجٹ سے خوش نہیں ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے عوام دوست بجٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے؟ عوام کے لیے تو ابھی ایز پر مائی اوپینین اور جو میری آبزرویشن ہے عوام کے لیے بجٹ کیا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی پالیسی کوئی ایسے پروگرام کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں کہ عوام کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بس ہم نے ووٹ دے کے پولیٹیشینس کو کھڑا کر دیا ہے اور اس کے بعد سارے جو ایکسپیریمنٹ ہیں وہ عوام پہ ہو رہا ہے. کہا تو یہی جا رہا تھا کہ مطلب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اکٹھی ہے اور ایک اچھا مطلب وہ آ جائیں گے حکومت وہ کر لیں گے, لیکن جب ابھی تک جو کچھ سامنے آیا یا جو کچھ نظر آ رہا ہے خاص کر بجٹ میں بھی تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اور کیا کہیں گی موجودہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں سب سے مین چیز یہ کہ پولیٹیشین لائر یا کسی بھی پروفیشن سے ہم لوگ بعد میں ہیں, پہلے ہم ایک پاکستانی ہیں. تو شاید ہم سب بینگ اے پولیٹیشین بھی اور بینگ اے نیشن بھی کہ ہم کس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور جو سلیکٹ ہو کے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز ہیں کیا ان کی. ہم نے بیسیکلی پاکستان کو سیو کرنا ہے. تو اس وقت کی الارمنگ کنڈیشن ہے پاکستان کی. سب پولیٹیشینس کو سب پارٹیز کو یہ چاہیے کہ متفقہ ہو کے کم سے کم پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کی نیشن کے لیے سوچیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. مہنگائی جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ مطلب بڑھ رہی ہے تو غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو آپ کا موجودہ حکومت کے لیے اور خاص کر میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں آپ کا پیغام کیا ہے کہ مہنگائی مطلب غریب کے لیے کوئی اقدامات کریں, غریب کے لیے کوئی خاص پیکیجز کا اعلان کریں, کیا کہیں گے آپ, کیا پیغام دیں گی؟ کچھ پیکیجز کا شاید اعلان کیا ہے لیکن جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اس میں شاید وہ پیکیجز وہ اس لیول پہ ریلیف نہیں دے پائیں گے عوام کو. تو میری موجودہ حکومت سے اسپیشلی مسٹر شہباز شریف صاحب سے, ہمارے لاء منسٹر طارڑ صاحب سے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز کوئی ایسی چیز بنائیں کہ عوام کو ریلیف مل سکے اور پریکٹیکلی ریلیف مل سکے. صرف یہ نہیں کہ وہ پالیسیز وہ پروگرام صرف دکھانے کی حد تک ہوں, پریکٹیکلی ریلیف ملنا چاہیے عوام کو کہ ان کو اپنا فیوچر نظر آئے کہ پاکستان میں ہمارا فیوچر کیا ہے. لوگ یہاں کے حالات سے تنگ آ کے یہاں سے بھاگے نہیں بلکہ اپنے پاکستان کو اون کریں. موجودہ حکومت سے آپ پر امید ہے کہ عوام کے لیے کچھ کر پائے گی خاص کر غریبوں کے لیے؟ ٹائم بہت شارٹ ہے ان کے پاس, تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکے سب مل کے اس وقت. تو کیونکہ تینوں پارٹیز اس وقت ساتھ ہیں, مین لیڈ پہ اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو ہوپ فلی کہ وہ بیٹر لیڈ کر سکیں. سر مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, کیا نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انتخابات کی طرف جانا, بات تو یہ کہ انتخابات تو پہلے بھی ہوئے, اس سے عوام کو کیا ملا. بات یہ کہ انتخابات ہو بھی جائیں تو اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہے, یا ابھی انتخابات نہیں ہو رہے تو اس میں کیا لائے عمل عوام کو دیا جا رہا ہے, ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں, ان کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے. پورے ایک پلاننگ کے تھرو اس وقت ہمارے پولیٹیشینس کو چلنا چاہیے کیونکہ عوام اسپیشلی ہمارا پاکستان اس وقت بہت سارے کرائسس سے گزر رہا ہے. انٹرنیشنلی نیشنلی ہم جن کرائسس کو فیس کر رہے ہیں اس میں پراپر اسٹریٹجی کی پراپر ٹاسک کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ سر میرا نام ذیشان خان, G74 میں میری رہائش ہے, اسلام آباد ہی رہائش. کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے, جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ سر
یہ اس طرح جو ہے نا ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو بجٹ ہے ایک قسم کا عوام پہ جو ہے نا ایک مہنگائی کا ایک بوجھ ہے، کیونکہ چیزوں کا جو ہے نا ابھی ریسنٹلی حالیہ میں دیکھو آپ پیٹرول کی قیمت اتنی انکریز ہو رہی ہے ود ان ریسنٹلی منتھ میں، تو یہ ایک قسم کا انفلیشن یہ جو عوام فیس کر رہی ہے اور کوئی نہیں ہے، بجٹ کیا ہے اور کوئی نہیں ہے، انفلیشن ہے جو عوام فیس کر رہی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے؟ نو، اس کی ریزن یہ ہے سر جی کہ ہم اس حالیہ انفلیشن سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ یہ دوست نہیں ہے، یہ بالکل ایک قسم کا اب اس سے بالکل لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ مہنگائی جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، غریب طبقہ زیادہ تر متاثر ہو رہا ہے، تو موجودہ حکومت کے لیے اور خاص کر میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے کیا پیغام ہے اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر میں اپنے پرائم منسٹر سے یہی درخواست کروں گا کہ پلیز آپ کچھ اگر مڈل کلاس طبقے کے لیے یا جو لوور کلاس طبقہ ہے ان کے لیے کچھ سٹیپس اٹھائیں، اور جو اپر کلاس سٹیپس ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، مطلب وہ سپوز کر لے وہ اپنے انفلیشن وغیرہ کو پھر بھی کنٹرول کر لیں گے، ان کا جو اپنا ایک انکم ہے وہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ مطلب اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں۔ یس سر، وہ اپنے انکم اپنے ایکسپینسز کو مطلب بیلنس کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مڈل کلاس یا لوور کلاس طبقہ ہیں وہ اس چیز کو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ عامر، میں G6 میں رہتا ہوں۔ یور گڈ نیم؟ عامر۔ عامر، کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے، جو بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے کیا کہیں گے آپ؟ بجٹ دیکھیں یہ ابھی فائنلائز نہیں ہے، اس کو ابھی IMF کے مطابق اس کو ابھی مزید چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی ابھی وہ صحیح طرح ایگزیکٹلی پوری نہیں ہو سکی، اس کو مزید اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہیں گے، موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ عوام دوست بجٹ تو نہیں، آپ اس کے یہ جو 2-3 ماہ ان کے گورنمنٹ کو ہوئے ہیں اس پہ نہ جائیں آپ، انیشل پچھلے 4 سال اور یہ ابھی 2-3 ماہ ہوئے ہیں اس کے، اس ٹوٹل کو دیکھیں آپ، اس پوائنٹ آف ویو سے ابھی یہ ویسے بھی بتایا کہ بجٹ چینج ہونا ہے، یہ ابھی فائنلائز نہیں ہے، میں بھی چینج ہو، ابھی اس میں مزید جو ہے مہنگائی زیادہ ہونی ہے، اور وہ بھی ہمارے وزیر اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے بتایا ہوا آلریڈی کہ اس میں کافی ابھی چینجنگ ہونی ہے، اور میں بھی ریٹ اور پرائزز مزید انکریز ہوں اس پہ۔ مطلب عوام کو سختی برداشت کرنی پڑے گی؟ سختی برداشت کرنی پڑے گی، سخت فیصلے لے رہے ہیں، سختی دیکھ لیں آپ کے سامنے پیٹرول کہاں ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، تو سختی بہت زیادہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا یہ بھی اسی گورنمنٹ نے ختم کی تھی، نواز شریف صاحب نے ختم کی تھی، لیکن وہ دیکھیں 4 سال نہیں ہوئی، لیکن پھر ابھی اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جو ہے سال کے اینڈ تک بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے، جس طرح مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہے، تو غریب طبقہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے، موجودہ حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے اقدامات سب سے پہلے جو مڈل کلاس ہے، دیکھیں لو کلاس تو بہت ہی پس کے رہ گئی ہے، نہ ان کا مطلب ایک ٹائم کا کھانا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ہے، اور اچھے سے اچھے سفید پوش لوگ بھی، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور مڈل کلاس پیٹرول زیادہ ہے، ہم خود گاڑیاں یوز کرتے تھے، لیکن اب جو ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں بالکل اس کو بھی بائیکاٹ کر دیا ہے، گاڑی بھی کھڑی کر دی ہے، اس کو پیٹرول کی یوزیج اتنی نہیں کر رہے، لیکن جو ہے نیچے جو لو طبقہ ہے ان کے لیے بہت جو ہے لاس ہے، بہت مشکلات ہیں، وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، ان کو جا کے دیکھیں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، تو پرائم منسٹر اور ان جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ان کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنا چاہیے کہ جہاں سے ان کو کوئی ارننگ ہو، یا ان کے لیے کوئی ایسے چھوٹے قرضے دیے جائیں، یا کوئی ایسے بزنس انٹروڈیوس کرائے جائیں کہ وہ کر سکیں، انویسٹمنٹ کر کے چھوٹا اپنا کاروبار چلا سکیں، اور لیکن کاروبار کی حالات بھی بہت ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ آسان ہو جائے، یہ بات۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام شیخ عرفان میں، اور میں G11 میں رہتا ہوں۔ کیا کہیں گے شیخ عرفان صاحب، جو بجٹ ہے حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، کیا رائے ہے آپ کی اس بجٹ کے حوالے سے؟ بجٹ تو ان کے لیے ہے جو کھانے کا چکر ہے سارا، باقی جو بجٹ تو ہمارے لیے تو ڈیلی ہوتا ہے، ہمارے لیے
ये जून में बजट का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए, हर दूसरे दिन बजट। आप ये देख लें कि 3 बार पेट्रोल बढ़ गया है, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गई है। पहले गाड़ी में लेके जाते थे आते थे, अभी सोचते हैं कि यार गाड़ी निकालेंगे तो ये बाद में फिल कैसे करवाएंगे, और इतना पेट्रोल खर्च जो बहरहाल अभी तो खाना जंगी होने के चांसेस नज़र आते हैं, खुदकुशियों के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। लोग अक्सर, अब मैं वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लोग रक्शे जला रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, लोग रो रहे हैं, कोई मट्टी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। और घी तो ऑयल जो है, ऑयल ऐसा हो गया हुआ है खाने वाला कि लोग रो रहे हैं, वो कहते हैं कि पानी से अगर हांडी पकती होती तो मुझे तो ये लगता है आने वाला जो चांसेस हैं, खुदकुशियाँ ज़्यादा हैं इसमें और खाना जंगी ज़्यादा है। कोई किसी को माफ़ी नहीं दे रहा। पहले जो खून ब्लड जो हमारा रेड होता था अब वाइट हो गया हुआ है। अब भी किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो कहता भाई पेट्रोल महंगा है, दूसरा हम आपके लिए कुछ करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। इसलिए हर कोई एक दूसरे की, वो कहते हैं लेग पुली चल रही है, हर किसी को मारने के तरीके, हर किसी से वो कहते हैं दिहाड़ी लगाने के तरीके सोच रहे हैं, तो वो सरवाइव नहीं होगा। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और ये मुफ्ता इस्माइल जो स्माइल दे रहा था पेट्रोल की कीमतों में, आप खुद ही देख लें कि ये हंसने वाली बात है। ये अपने प्रोटोकॉल नहीं छोड़ते। आज मैंने वो हाई कोर्ट में देखा कि प्रोटोकॉल कितनी गाड़ियाँ थीं, कितना मरियम नवाज़ की, बिल्कुल मैं उधर ही था। तो अब हमजा शहबाज, मैं फ्रॉम लाहौर से हूँ, तो हमजा शहबाज को देख लें, 40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल। ये अपना पैसा क्यों नहीं लाते पाकिस्तान में? लोगों, ये चीन के पास जा रहे हैं, तुर्की के पास जा रहे हैं, इन्वेस्टर इकट्ठे कर रहे हैं, ये अपना पैसा क्यों नहीं लेकर आते? ये अपना पैसा लेकर आएँ। ये मैं तो कहूँगा कि ये 3 मरले में एक आम इंसान रहता है, 3 मरले का। ये कनालों के घर क्यों दिए हुए हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स को क्यों इतने घर दिए हुए हैं? क्यों गाड़ियाँ दी हुई हैं? अब ये देखें कि जो तनख्वाहें बढ़ी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बढ़ी हैं। बर्बाद कौन हुआ है? प्राइवेट सेक्टर का जो मज़दूर है, जो मुलाजम है, उसकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अगर वो अब कोई इंडस्ट्रियल जिसकी कोई फैक्ट्रियाँ हैं, अगर जैसे कि पेट्रोल बढ़ा है या ऑयल बढ़ा है, मतलब मुख्तलिफ महंगाई हुई है, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपना बजट सेट रखने के लिए मुलाजिम को बाहर निकाल देना है। बेरोज़गारी बढ़ जानी है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि खाना जंगी के चांसेस ज़्यादा हैं और डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, आम हो जाएंगी। ये चीज़ें आम, पहले भी आम है लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इस्लामाबाद में इतनी वाक़यात मतलब रिपोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद लगा कि वो एक दोस्त बता रहा था कि नया 1 to 5 दिन में 12 बजे वो लोहे वाली पुली है इधर 0 पॉइंट के पास, उधर दिन में 12 बजे जो है ना गन पॉइंट पे 1 to 5 ले लिया। अब ये क्या है? इस्लामाबाद एक ऐसा शहर था कि जिधर सोच भी नहीं सकते थे कोई क्राइम होगा। अब गाड़ियों के शीशे उतार के ले जाते हैं बेचने के लिए। वो गाड़ियों, अब डर लगता है, हर जगह डर लगता है। मैं भी यही कहूँगा, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। आप शहबाज शरीफ को देख लें, ये 2000 रुपया मरियम औरंगज़ेब किस तरीके से कह रही थी कि 2000 रुपया, और बड़े फ़ख्र से अंदाज, बड़े फ़ख्र से और वो 14,000 जो इमरान खान दे रहा था वो भी कैंसिल करवा दिया, एहसास प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मलिक मोहम्मद इकबाल है और मैं F71 इस्लामाबाद में रहता हूँ। मलिक साहब, क्या कहेंगे बजट के हवाले से? हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसके हवाले से आपकी क्या राय है? जो अब इंटरनेशनल जो हालात हैं उसके हिसाब से तो ठीक है, ख़ासकर जो ये यूक्रेन की जंग की वजह से और रशिया की, तो इससे और कोई बेस्ट हो नहीं सकता था। आलमोस्ट ठीक है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन पब्लिक के लिए बड़ा सर्वाइव मुश्किल है, क्योंकि जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्पेशली जो देहात में लोग रहते हैं उनके कोई इनकम नहीं है। जिस बंदे की 15-20 हज़ार तनख्वाह है, चलो वो तो कुछ गुजारा का अलग है, जिसकी तनख्वाह है ही नहीं, बेवा औरत है, 5 बच्चे 6 बच्चे हैं, तो दे नो वे टू सर्वाइव। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह लोगों के लिए ख़ास इक़दाम उठाएँ। हाँ,
जो बिल्कुल जो पिस रहे हैं महंगाई से, उनका कोई हल सोचें। हुकूमत का दावा है कि जो बजट इन्होंने पेश किया है वो आवाम दोस्त बजट है। आपको लगता है कि आवाम दोस्त बजट है? अवाम दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हम हुकूमत की भी मजबूरी है, वो नो अदर वे। खुद अल्लाह ताला करे हमारा मुल्क सर्वाइव कर जाए। जिस तरह अब श्रीलंका के हालात हैं या जिस तरह ये आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं पार्टी वाले कुर्सी के लिए, कौम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए चक्कर में है। तो ये ज़्यादती है पब्लिक से, आवाम से। कुर्सी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए सोचना चाहिए। असल यही मैं कह रहा हूँ कि पहले सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए या मुल्क के लिए कोई भी सोच रहा। अब भी लोग अपने अपनी जेबें भर रहे हैं, पैसे बाहर निकाल रहे हैं, हैं जी, 2 नंबर काम कर रहे हैं, कब्जा ग्रुप है सारा कोई कौम के लिए दर्द नहीं रख रहा कि हमने अपने मुल्क को किस तरह बचाना है या सेक्रीफाइस करनी है। सेक्रीफाइस यही है कि हम जो पैसे वाले हैं वो कम से कम 2, 4, 10 फैमिलियाँ अडाप्ट कर लें कम से कम, या आपके मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं जिनकी सोर्स इनकम नहीं है, बच्चे हैं 4-5, तो आप देखिए अपने मोहल्ले में इंडिविजुअली एज ए पाकिस्तानी सारे हमारे भाई हैं, तो जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे करना चाहिए। महंगाई जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब तबका जिस तरह मुतासर हो रहा है महंगाई की वजह से, तो मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए आपका पैगाम क्या है और क्या इक़दाम उठाने चाहिए महंगाई के हवाले से? पहली बात तो यह है कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं कि जिससे वो कोई उस कौम को हेल्प कर सकें। अगर ये लोन हो जाए IMF वाला, उससे कुछ बेहतरी का इम्कान है, या जो कंटिन्यू पॉलिसियाँ फॉर एग्जाम्पल PTI वाले जो काम शुरू कर गए हैं वो उसको बजाय स्टॉप करने के, वो जो तो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़ाया हो गई, उसको कंटिन्यू रखें हर गवर्नमेंट, तो उसके लिए फिर कौम या मुल्क को फ़ायदा यही है। अब मैंने एक काम शुरू किया है, आपने पीछे आके उसको बंद कर दिया है, वो जो आपने बिलियन लगाए हैं वो ख़त्म, ठीक है। मुल्क का नुकसान है, फिर हमारा मुल्क का ही कौम का नुकसान है। तो सारा कोई अगर दर्द रखे और कौम के लिए सोचे तो इसमें पॉसिबिलिटी तो है। हमारे पास इतना रेवेन्यू है, सब कुछ है, अल्लाह का फजल है। सारा मुल्क 90% लोग लूटने के चक्कर में है, फिर भी हमारा मुल्क कायम है। अगर इसको सही यूटिलाइज़ किया जाए और हमारे जो सोर्सेज हैं उनको सही इस्तेमाल किया जाए तो हम दुनिया के बेहतरीन मुल्क बन सकते हैं। अगर बांग्लादेश हमसे आज़ाद होके इतना कामयाब हो सकता है सिर्फ क़यादत की वजह से, वही उनके, तो हम भी हो सकते हैं। हमसे गरीब थे, उनका रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर था। आप देख लें, हमारे 3 रुपये उनके 1 रुपये के बराबर है। बिल्कुल ऐसा है। कितना जुल्म है, क्यों कि हमारे सारे अपने अपने चक्रों में है, कौम के लिए मुल्क के दर्द को नहीं कर रहा। तो उनकी हुकूमत कंटिन्यू रही है, आपके सामने वो कितने क्राइसिस में थे, हमेशा सलाह आते थे बांग्लादेश ख़त्म हो गया फलां। अब हमारे लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जाके टेक्सटाइल मिलों में, यानी उनको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो हमें क्या है, हम तो इतनी अच्छी नेशन है, इतना अच्छा हमारा मुल्क है, 4 सूबे हैं, 4 मौसम है, हाँ जी, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि इसका हिसाब ही नहीं। लेकिन अब उन नेमतों को अगर यूटिलाइज नहीं करें तो फिर हमारी गलती है। लेकिन हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारी पॉलिसी गलत है। पॉलिसियाँ सीधी हो जाए, जो बड़े लीडर हैं वो अपने लालच के बजाय कौम का दर्द रखें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहती हैं? सर मैं इस्लामाबाद में मेलोडी सेक्टर है वहाँ रहती हूँ और मैं वर्किंग लेडी हूँ और मिसेस मुबशिर। आप जो बजट कहेंगी बजट के हवाले से, जो बजट हुकूमत ने पेश किया है इसके हवाले से क्या राय है आपकी? सर ये जो बजट आया है, अनाउंस हुआ है, इट्स नॉट फ्रेंडली बजट, ठीक है। हम वर्किंग लेडीज़ जो हैं या जो वर्किंग सेक्टर है उसमें हम लोग, बिलीव मी, हम लोग वी आर वेरी मच वरीड। हम लोग रेंटेड हाउसेस पे रह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आप देख लें 47% नेपरा ने इंक्रीज़ लगाया। आप पेट्रोल की हाइक देख लें, वीकली क्या डेली बेसिस पे इट्स नाउ 200+।
آپ دیکھیں کمیوٹنگ کتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے. جو گورنمنٹ امپلائیز آ رہے ہیں, جو پرائیویٹ راول پنڈی سے ٹریول کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں, سو از اٹ ناٹ, اٹس ناٹ فیزیبل. اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دے ڈونٹ ہیو اینی اسٹریٹجی. دے آر ناٹ ہیونگ گڈ ٹرمس ود ان نیبرس. ہم لوگ جن چیزوں میں ہم ویٹ بھی ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں, تو ویئر آر وی؟ ہماری کیا پالیسیز ہیں؟ ہم اپنی بیسک نیسیسٹیز بجلی, پانی, گھر یہ نہیں دے رہے. ہم جو آلریڈی لوگوں کے پاس ہے ہم لوگ وہ بھی ہماری گورنمنٹ چھین رہی ہے لوگوں سے. ٹیکس بھی دیتا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں. ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. آپ دیکھیں الیکٹریسٹی پاور کٹ کتنا زیادہ ہے. ہم لوگ یو پی ایس پہ کتنے بیک اپس لیں گے؟ بچے چھوٹے ہیں, رات کو سونا ہمارے لیے محال ہوا ہے. اے سی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں یوٹیلیٹی اسٹورس پہ ہمیں بیسک نیسیٹس جو دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, دے آر ناٹ گڈ کوالٹی, سوری ٹو سے. اور وہ کوئی ایک عام غریب انسان بہت مجبور ہے, وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اکثر مختلف جگہوں سے لوگ رکشے, باقی چیزیں مطلب اس طرح کی وہ جلا رہے ہیں. یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا باقی جو مہنگائی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ایک بندے نے اپنے آپ کو آگ لگایا تھا ہے. سر دیکھیں, بات صرف ہم پبلک سے ڈیمانڈ نہ کریں. آپ ہمارے منسٹرز کے آپ نے لاجز دیکھیں, منتھلی بیسس پہ ان کے لاجز رینوویٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا گورنمنٹ نے, کیا چیف جسٹس ان لوگوں سے یہ مراعات واپس لے گی؟ کیا پیٹرول آپ ان کے بچے, ان کی گورنمنٹ گاڑیوں میں پک اینڈ ڈراپ ان کو سکولز میں دیا جاتا ہے, وہ فیول کنزمپشن کیا ہم ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جا رہے ہیں؟ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایٹ آل. حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری. دودھ امپورٹڈ جتنے بھی یہ پروڈکٹس ہیں ان پہ انہوں نے ڈبل ٹیکس لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ دودھ, چینی دیکھ لیں, بچوں کا پاؤڈر دودھ ہم لوگ نہیں فلفل کر پا رہے. فریش ملک آپ دیکھیں کتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے. دہی کتنا عام بیسک ہے, وہ کتنا ایکسپینسو. آئل آپ دیکھ لیں, اٹس لائک ہم جو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں رینٹیڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, جو لوگ راول پنڈی سے کمیوٹ کر کے آ رہے ہیں, ان کا ڈیلی ایکسپینس کتنا ہے. تو آئی تھنک لوگ پریشان ہیں. دے ہیو دیئر سائیکولوجیکل امپیکٹ ایز ویل. لوگ ڈسٹرب ہیں, لوگ فیملیز آپس میں اپنے بچے بیچنے پہ ہیں, چھوٹے بچوں سے کام کروا رہے ہیں جو کہ ڈومیسٹک ابیوز کو پھر رزلٹ کرے گا. وائلنس زیادہ ہو رہا ہے بچوں میں. دے آر ناٹ ہیپی. اسٹریس ہے, ایگزائٹی ہے لوگوں میں. آلریڈی اسلام آباد میں جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ مطلب بڑھتے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ اسلام آباد میں پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے. اسٹریٹس آر ناٹ سیف ایٹ آل. ہم لوگ واک کے لیے نہیں نکلتے, ہماری اسٹریٹ سے گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں. اور اسلام آباد کا یہ حال ہے تو باقی جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ مہنگائی جس طرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, غریب طبقہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور موجودہ حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام دیں گی کہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پی ایم صاحب پلیز غریبوں کے لیے بھی کچھ کر لیں. انڈسٹریلس جو بھی آپ کے منسٹرز ہیں, آپ ان سے برات واپس لیں, ان سے گاڑیاں واپس لی جائیں, اپنے یہ باقی ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کریں, اور پھر دیکھیں کہ کہاں سے چیز کہاں جاتی ہے. بات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ گھر سے خرچے کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, انفلیشن اوپر جائے گی. پالیسیز ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں مائنڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ سب کا خیال کریں. اب پبلک ہے, عوام ہے, عوام کے بلبوتے پہ آپ لوگ یہاں آئیں. ووٹ بینک آپ کو, اگر آپ نیکسٹ الیکشنز ہونے والے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم آنیسٹلی اسپیکنگ وی آر ناٹ ان فیور آف اینی PPP, PMLN اور اینی گورنمنٹ. جس طرح وعدے ان سے پہلے یہ کیے جا رہے تھے کہ ہم آ کے یہ کر لیں گے عوام کے لیے, تو کچھ نظر آیا؟ جابس مارکیٹ میں نہیں ہیں. گریجویٹس آر ڈوئنگ سوئسائڈ. ٹھیک ہے جی, میرٹ نہیں ہے, سفارشیں ہو رہی ہیں, جابس انٹرنل لوگوں کو فیوریٹزم کے طور پہ دیا جا رہا ہے. صرف خانہ پوری ہے سر. بچے HEC کا بجٹ کتنا ہے دیکھ لیں آپ. ہمارے اسکالرس سارے برین ڈرین ہو رہے ہیں, یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہیں, کوئی یہاں اسٹے نہیں کر رہا. ہماری امیگریشن میں آپ چیک کریں, ہمارے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں. تو اللہ ہی حافظہ پاکستان کا. ہماری دعا ہے ہمارا ملک سلامت رہے. یہ سیاست کو الگ رکھ کے بہت کچھ کرنے والا ہے. پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے. بالکل سوچنا چاہیے. اور یہ صرف ایک اسٹیک ہولڈر کا کام نہیں ہے, پبلک بھی ہے,
اچھے لیڈرز بھی آئیں, ینگ لیڈرز آئیں, ینگ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. ان کی آپ آئیڈیاز لیں, اسکریننگ کریں, وہ کہاں پہ ہیں. بس وہی بیوروکریٹک سسٹم ہے, فیوڈل سسٹم ہے, ایک نے آنا ہے اپنے بچے کو لگانا ہے, منسٹرز کے بچے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں باقی فارن کنٹریز میں, انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, کہاں سے ہم سے 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا, اور ہم سے, اور وہ کہاں پہ اب بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے. ترقی چلا گیا ہے. ان کا ای امیگریشن سسٹم اتنا اچھا ہو گیا ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور نو ویٹنگ ٹائم ان دا امیگریشن سسٹم فار بنگلہ دیش. باقی ممالک کے وزراء جو ہیں سائیکلوں پہ ٹریول کر رہے ہیں, منسٹرز, ان کو کوئی فیئر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. پروٹوکول کے علاوہ نکلتا بھی نہیں. دیکھیں سر, ایک گاڑی کے ساتھ 15 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں, پبلک خوار ہو رہی ہوتی ہے, سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, اسپیشل ان کے لیے روٹ لگائے جاتے ہیں, وچ از, ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے, تو بس دعا کریں کوئی معجزہ ہو جائے یا ان کو رحم آ جائے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہم کہیں کہ فوراً ہینڈ آ جائے یا کچھ, ہم وہ بھی دعا نہیں کرتے. وی وانٹ پاکستان ٹو لیو لانگ. کتونکو د بجټ په حواله سره د خلکو تفصیلی خبرې تاسو واورېدې چې کوم موجوده بجټ حکومت پیش کړی دی. خلکو چې د غریب ولس لپاره په دې کې هیڅ نشته. د غریب ولس لپاره موجوده حکومت اور خاص کر وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف ته پکار ده چې خاص اقدامات اوچت کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.